اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں دنیا میں جو مال و دولت ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں مال اور دولت ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑھ کر آج ہمارے نزدیک کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہے عام طور سے، اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ کوئی بھی کام آج دنیا میں 99% کام سمجھ لیجئے پیسے ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان مجبور ہے پیسہ کمانے کے لیے، اور پیسے کی تگ و دو میں انسان محنت کرتا ہے اور دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن انسان کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو کبھی پیسہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ اب وہ مال اور زیادہ نہیں کمانا چاہتا۔ اگر اس کے پاس 1 لاکھ ہے تو کروڑ کے چکر میں رہے گا، کروڑ ہے تو ارب کے چکر میں رہے گا۔ یعنی مال سے اس کا آسودہ نہیں ہو سکتا ہے، جب تک وہ مر نہیں جائے گا۔ وہ مٹی ہی مال کی جگہ لے سکتی ہے، یعنی مٹی ہی جو ہے انسان کے پورا کر سکتی ہے۔ جب مٹی مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اس کے بعد ہی اس کو دل دماغ مال سے آسودہ ہوگا۔ مال سے بہت فائدہ ہے، بہت ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مال جو ہے بہت بڑا فتنہ بھی ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ مال کمانے کے چکر میں، کمپٹیشن کے چکر میں، میرے پاس اگر انسان کے پاس پہلے سائیکل نہیں رہتی ہے تو سائیکل کے، پھر موٹر سائیکل، پھر 4 ویلر، پھر 4 ویلر میں یہ گاڑی چاہیے، وہ گاڑی چاہیے، پھر پہلے گھر کی خواہش، پھر یہ گھر نہیں، یہ گھر، یہ محلہ نہیں، یہ ایریا، وہ ایریا نہیں، وہ ایریا، اس کے خواہشات بڑھتے جاتے ہیں۔ اسلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اس کے بارے میں میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، چھوٹا سا بچہ، کان کٹا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف رک گئے اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس بچے کو کوئی مجھ سے خریدے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کیا کریں گے؟ مردہ بچہ ہے، کان کٹا ہوا، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بولے 1 درہم 2 درہم، بولے کوئی نہیں لے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم ہے، یعنی مال و دولت کی حقیقت۔ مال و دولت سے اتنا نقصان ہوتا ہے، اگر دل دماغ میں انسان کے مال و دولت ہی بھر گیا کمانے کے لیے تو اس کو پورا دل دماغ، پوری تگ و دو کوشش مال ہی کے کمانے کے چکر میں رہتی ہے، باقی وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا، پہلے انکار کرو، دل دماغ کو خالی کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب دل دماغ خالی ہو جائے تو الا اللہ، تو اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کو دل دماغ میں ڈالو۔ تو کوئی بھی چیز کو اندر ڈالنے کے لیے پہلے وہ چیز خالی ہونا چاہیے۔ کوئی سامان، کوئی گلاس ہے، اگر وہ خالی ہے تو اس میں ہم کوئی چیز 1 گلاس پانی بھر سکتے ہیں۔ اگر گلاس میں پہلے سے پانی بھرا ہوا تو ہم کیا پانی بھریں گے؟ ویسے ہمارے دل دماغ آج جو ہے مال و دولت کے کمانے کے چکر میں، دنیا کے چکر میں اتنے بجی ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز ہماری اسلام میں، دین کی بات، کوئی چیز ہم کو اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ ہمارا دل دماغ خالی ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے صدقہ خیرات کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے روزہ رکھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تہجد پڑھنے کے لیے، کوئی تو خالی ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور مال و دولت کی ضرورت ہے انسان کو، اس کو کمانا فرض ہے، لیکن ایک اس کی حد ہے، لمٹ ہے۔ اب میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں غزوہ طائف کا۔ غزوہ طائف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت بہت زیادہ ملا تھا مسلمانوں کو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو 1-2 دن تک تقسیم نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا۔ مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو انصاری صحابہ میں سے ہیں، انصاری ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مال و دولت پورا مہاجرین پہ
مہاجرین کو دے دیا، انصار کو آپ نے کچھ دیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، عبادہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بھی میرے قوم کا آدمی ہوں، یعنی ان کو بھی شکایت تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم کو جمع کرو، یعنی جتنے انصار ہیں ان کو جمع کرو ایک جگہ۔ جب انہوں نے جمع کیا اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس تشریف لے گئے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سنیے۔ اے انصار کے لوگوں، اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے مجھ سے، جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاؤ؟ لوگ لے کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی، اگر میرے لیے ہجرت نہ لکھا ہوا ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، یعنی میں مدینہ ہی میں آپ ہی کے قبیلے میں پیدا کیا گیا ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ پہ چلے، یعنی دوسرے اور انصار دوسری راہ پہ چلے، تو میں انصار ہی کی راہ پہ چلوں گا۔ اے اللہ رحم فرما انصار پر، انصار کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر، یعنی پوتوں پر۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی انصار سے، اور انصار کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے، انصار اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہو گئے کہ ہمارے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے، اگر مال کی اہمیت ذرا سے بھی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے مال کی اہمیت کو، تو انصار